اور مقام پہ دعا ہے کہ جو منتظر بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑا شوق ہے، بہت مشکل حالات کا سامنا ہے اداروں کو، اور جو سرکار کے مشن مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں ہے ہم نے، کیونکہ ٹائم بھی سرکار کا بہت قریب ہے۔ تو ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارے وارث موجود ہیں۔ ہمارے سامنے ایک پہاڑ جیسے مسائل رکاوٹیں زندگی کی شکل میں آتی ہیں، تو وہ ایک امتحان ہوتا ہے ہماری صبر کرنے کا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں مولا کی دی ہوئی طاقت اور ان کے کرم سے، تو پھر وہ پہاڑ وہی کی طرح پائیدار ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں پھر ہمارے یقین ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مالک موجود بھی ہیں اور ہم سے راضی بھی ہیں۔ تو زیادہ دیر میں مکمل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک اور بھائیاں، کون کہتا ہے کہ سلطان امم غائب؟ کون کہتا ہے کہ سلطان امم غائب ہیں؟ اب اندھی ہو تو کیا شمس کرم غائب ہے؟ ایک نکتہ ہے یہ جا کر جو فرد میں آئے، ارے وہ تو موجود ہیں اور اصل میں ہم غائب ہیں۔ وہ تو موجود ہیں اور اصل میں ہم غائب ہیں۔ کوشش کروں گا کہ نظم کے 2 جملے کہہ سکوں، 16 اشعار کہہ سکوں، لیکن آپ نے میری آواز کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا، لفظوں میں دے سکا اور ہمیں میں جو تم سے آگے دل و جاں سے جب ہم دعا مانگتے ہیں، دل و جاں سے جب ہم دعا مانگتے ہیں، زمانہ یہ کہتا ہے کیا مانگتے ہیں، دل و جاں سے جب ہم دعا مانگتے ہیں، کسی اور سے تجھ کو مانگے تو کیسے، کسی اور سے تجھ کو مانگے تو کیسے، تجھی سے ہی تجھ کو سزا مانگتے ہیں، دل و جان سے دل و جان سے جب ہم دعا مانگتے ہیں۔ بہت پیارا شعر، تقریباً 8 لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے۔ حقیقت ہے قلم سجدہ کر کے، حقیقت ہے سجدہ کر کے، سبھی ہم تمہاری وفا مانگتے ہیں، دل و جان سے جب ہم دعا مانگتے ہیں۔ مولا والی سرکار نے جو وفا اپنے امام کے ساتھ کی ہے نا، ہم اس میں سے تھوڑی قرار کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی عطا کر دیں تاکہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کر سکیں۔ دل و جان سے جب ہم دعا مانگتے ہیں، بچا ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، بچا ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ذرا سا کرم آپ کا مانگتے ہیں، دل و جان سے جب
मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये जो नज़म है मैं बयान नहीं कर सकता कि एक एक शेर में कितनी गहराई है। गुनाहों में हम डूबे हुए हैं, लेकिन अपने मालिक की एक निगाह से सारे गुनाह वो निगाह के चलता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप ये शेर सुनो। हमारा जनून तलबी तो देखो, हमारा जनून तलबी तो देखो, खुदा से हम अपना खुदा मांगते हैं। दिलो जात जब हम दुआ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وناصرا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى أرزقه عنه وتوفيقه فيها فيها يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل وعلى آل محمد وأهل أبوه من الجن والإنس من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خاندان الہیہ کی جدید آبادی کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وارث سب عذاب حجت خدا سر اللہ فی العالمین غایت الطالبین نیت الصابرین منعم و منان مرسل و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیا
صاحب التوحید، صاحب الشرف، صاحب بیت الحمد، صاحب قمیص یوسف، صاحب تابوت سکینہ، صاحب امامت الصحاب، صاحب یاقوت، صاحب عزم، صاحب شرف، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار، صاحب شمشان، خلاق الحال، شریف القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، قربۃ الوسطی، غایۃ القصویٰ، مثل الاعلی، ذو القدرۃ الجامعہ، غایۃ الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، مائے معین، بلد الامین، امان المومنین، فوز المومنین، معز المومنین، صلاح المومنین۔ بھائیوں، بزرگوں، ظاہر ہے جہاں مشاہدے والی دنیا ہو وہاں سماعت والی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مشاہدہ اور سننا یہ بہت فرق ہے۔ تو یہ تمنا مشاہدہ کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کو شعور نہیں۔ ویسے بات ایسے ہی دور بھی نہ نکلے، مختصر سی ہو جائے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ادھر جاؤ، اب یہ سوال عام ہے، اب کیا کریں گے، اب کیا کریں گے؟ جو کچھ کرنا ہے اکمل دین اسی لیے ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دنیا کو جو چاہے کرے، اسے ہمیں کوئی درد و مایہ نہیں۔ ایمان والوں کو کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول و صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اتنی سادہ سی بات ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ بڑی اہم بات کرنے لگا، قوم شیعہ سے منفرد، اور یہ میں بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کسی کو دیکھ کے دم پیدا ہوا ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی بزرگوار کلک چل رہے ہیں جو اس وقت بڑے آئیڈیل ہیں قوم کے، انہوں نے کہا ہے کہ رسول پاک جانے کے بعد ایک سسٹم دے دی گئی، تو لہذا اس سسٹم کو حضور جانے سے پہلے سسٹم دیا، ایسے امام زمانہ جانے سے پہلے سسٹم دیتے گئے، یعنی انہوں نے غیبت کو وصال کہہ دیا۔ پتہ نہیں کچھ میری بات سمجھ میں ہے، کیا کرنا جب یہ نوبت آ جائے خواص کی تو پھر عوام کا کیا بات ہے۔ دیکھو مثال دیتے ہوئے بھی
یہ ایسا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ میں یہ رسول فقط عطا بندہ. اس نے حضور کی اطاعت کی، اس نے سارا قرآن کھول کے دیکھ لو، کبھی نہیں ملے گا جتنی اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت. مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ کی ڈائریکٹ اطاعت ہو ہی نہیں سکتی بغیر حضور کے وسیلے. تو جب حضور مثال فرمانے لگے تو اب ضروری تھا کوئی سامنے ہو جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، جس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہو، اسی کو اولے الامر کہتے ہیں. ذرا عام فہم نہیں اور کوئی ذوق بھی نہیں، لیکن میں آپ کی محبت اور توجہ کے سہارے کہنے لگا. لوگ کہتے ہیں اگر امام سامنے نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ غیبت میں کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں پھر اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ وہ سامنے میرے آئے نا جو اللہ سے مل گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کہ لوگ نہیں مانتے. اگر لوگ مانیں نہیں، سامنے نہ لوگ نہ مانیں تو پھر کیا فائدہ؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دنیا کفر اللہ کو نہیں مانتی، لوگوں کے انکار سے اللہ کے وجود کا فائدہ نہیں سمجھ آ رہا. انکار کرتی ہے لیکن ذات کا فائدہ ہے یا نہیں تمہیں؟ تو انکار کوئی کرتا رہے، ضروری کیا ہے سمجھو. یہ بات خواص نہیں غور کر رہے، میں عام عوام کی بات نہیں کر رہا، خواص نہیں غور کر رہے. اللہ کے فرض نہیں بندوں سے اطاعت کروائے. اللہ کا وجود ہونا ضروری ہے، اطاعت بندوں پہ فرض ہے. رسول پہ فرض نہیں کہ وہ بندوں سے اطاعت کروائے، بندوں پہ فرض ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے. سمجھ آ؟ جاہلو اولی الامر کے فریضے میں نہیں کہ تمہاری گردن مروڑ کی اطاعت کروائے، بندوں پہ فرض ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرے. اب چاہے اولی الامر کا ہونا ضروری ہے. ذرا اس کو پھر سمجھو. حضور اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہوگا تو اطاعت ہوگی. رسول کی اطاعت کرنی، رسول ہوگا تو اطاعت کرنی. تو اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے. اگر اولی الامر کا وجود ہی نہیں تو اطاعت کس کی کرنی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آواز اولی الامر کی اب اطاعت کریں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ چوتھے شہنشاہ پاک کے نام سے مجلس بات ہے. میں اب چوتھے شہنشاہ کا فرمان کرنے لگا. چلے آقا فرماتے ہیں اِنَّا قائمُنَا مِنَّا، ہمارا قائم یقیناً ہم سے لہو غیبتان، اس کے لیے دو غیبتیں. دیکھو میں نے آپ کا ٹائم نہیں لایا کیا اور کتنی قریب سے آپ سے بات شروع کی. اور میں کوئی عالم نہیں ہوں، یہ بھی میرے بارے کوئی نظریہ قائم نہ کرنا، بس کسی کی نگاہ کرم ہے، کسی نے یہ خیرات عطا کی کہ ریت تک ہماری یہ بات پہنچا.
کمی کی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں کہ بات جتنی خیرات ملے اتنی پہنچا دیں، اور آج بھی جتنی ملے گی پہنچانے کی کوشش ان کے کرم سے کریں گے۔ آپ بھی وصول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جتنے تیار ہیں بلند یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث زلجلہ، یا وارث صف عزا، یا وارث ذوالفقار کی پکار، لاتنیوں کی پکار، سیدانیوں کی پکار، عزاداروں کی پکار، موالیوں کی پکار، منتظرین کی پکار، ناصرین کی پکار، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سردار پر ضرور مالک کی شاہی سردار فرمایا ہمارے قائم کے لیے کتنی رعایتیں ہیں؟ دو، ایک سے دوسری لمبی۔ اب اس کا ترجمہ کرو کہ ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت غور سے ایک لفظ سننا بچے۔ پھر آقا فرمایا غیبت کبریٰ طولانی ہو جائے۔ پھر آقا نے فرمایا اکثر غیبت کبریٰ میں مرتد ہو جائیں۔ کیوں نہیں پڑھتے یہ علماء؟ کیوں نہیں علماء پڑھتے؟ کہ لوگوں نے پوچھنا ہے نا کہ وہ مرتد ہونے سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس بات کو الجھایا اتنا ہے کہ آپ نکلنا ہی، انہوں نے مشکل کر دی، لیکن مشکل کشا بھی تو ہے نا، چاہے گا وہ ضرور نکلے گا۔ آپ دو غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ میں رسول ثقلین کی حدیث بھی پڑھتا ہوں، جب آقا نے فرمایا میرے 12 نائب ہوں گے، آخری غائب ہوگا، انہوں نے کہا جب غائب ہوگا تو فائدہ، مالک نے فرمایا چھٹے امام سے بھی، سلطان انبیاء سے بھی۔ مالک نے فرمایا ایسے ہی فائدہ دے گا غیبت میں جیسے سورج ابر کے پیچھے بھی چھپ کے فائدہ دے گا۔ میرے روحانی استاد نے اس پہ بڑی بحث کی، اس نے کہا کہ تم ابر کو کیا سمجھو؟ ابر سے مراد یہ ابر نہیں، جب سورج سے مراد یہ سورج نہیں تو ابر سے مراد یہ ابر نہیں، سورج ہے شمس امامت، تو پھر ابر سے مراد ہے ہمارے گناہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ بدتمیزی کے آلودگی نہیں، سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اس ابر کے پیچھے سورج جو ہے، جب لوگ اس ابر سے پیچھے نکل جاتے ہیں ان کے لیے سورج تو چھپا نہیں ہوتا۔ شاید نہیں سمجھا سکتا میں کیا رہا ہوں۔ آپ جہاز میں سفر کریں گے، نیچے بادل ہوتے ہیں، اوپر آپ ہوتے ہیں، وہاں بادل ہوتے ہیں، سورج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے جو بادلوں سے اوپر نکل جائے، غیبت اور مشاہدہ ایک ہی ہے اس کے لیے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا میں اس پہ لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا، ذرا اس کے لیے یہ تو بہت ساری مجالس ہوں، آرام سے بچوں کو یہ پیغام دیا جائے، اور باقی ماحول مجھے کریم کے کرم سے ایسے ہی نظر آ رہا ہے، مدت بعد آرام ملتا ہے کبھی کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، سورج جو ہے سید صاحب کوئی کہہ سکتا ہے میری ملکیت ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے میری ملکیت ہے؟ اللہ، اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج میرا نہیں ہے؟ نہیں سنا آپ نے میں کیا کہا ہے؟
کوئی سورج پہ قبضہ کر سکتا کسی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج سے میرا تعلق؟ وہ غریب کی جھونپڑی میں میری کرن بھیجتا. سمجھ آ رہی؟ او اللہ کے بندو، قائم پہ کسی کا قبضہ نہیں، ہر ایک کا قائم ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے ایسے ہی یہ نظریے جو بنائے گئے ہیں اسی طرح بچنا چاہیے. اچھا چلو بات میں چلی جائے. اب کیا کرنا ہے؟ دو کا بندے اکثر متق کون بچیں گے؟ مالک فرماتا ہے وہ بچیں گے جو معرفت رکھتے ہوں، جو شک نہیں کرتے ہوں. جو شک نہیں کرتے ہوں گے اور دل پہ لکھو. یعنی میں نے اپنی اصلاح اس لفظ سرکار سے کی ہے. فرماتے ہیں جو اطاعت میں ہوں. فلانے مولوی مان لیا ہے، پتہ نہیں کون سن رہا ہے اور کون میری بات کو نہیں سن رہا. بہار والا انوار سنا پڑ رہا. ایک انتظار اور ایک دعا. اچھا جی یہ انتظار کیا؟ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، اٹھے آپ 5 بجے نماز پڑھتا ہے 5 بجے. روزے مہینے میں آپ رکھ لیتے ہیں. حج وہ ذوالحج میں جن کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی انتظار ہے کہ اس کا کوئی مہینہ ہے، کوئی ٹائم ہے؟ پھر یہ انتظار کیسے؟ کچھ سن رہے ہو جی؟ کچھ سمجھ رہے ہو جی؟ دیکھ لو کیا یہ انتظار. انتظار کا مطلب کیا؟ یہ موت، اس پہ بھی بحث ہے کہ ظہور کا وقت معین کیوں نہیں کیا. لوگوں کو پتہ چل جاتا فلاں قریب فلاں سے ظہور ہو جائے گا، یہ پردے میں کیوں رکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اپنی موت کا کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیوں نہیں کسی نے دسیا بھی آپ کو نہیں؟ فلانے سامنے کی فلانے پہلے تم مر جانے کیوں چھپا؟ جیسے موت تمہیں نہیں نہ بتائی گئی، اس میں تمہارا فائدہ ہے، ایسے ظہور بھی نہیں بتایا گیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ؟ اچھا چلو اس کو سمجھ. موت آ تو ابھی سکتی ہے کیا نہیں؟ ویگیانی بندے مجلس میں بیٹھنے پر بات ہو گئی، گلا کرتے ہیں اے عمر مل کے گیا ختم ہو گئی. کئی بار جمے کے تھے فوٹو، کئی ماں نے شکمیں تھی، کئی جوانی ہے، کئی بڑھاپے. یہ مختلف اوقات میں موت کیوں ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ مساوات ہونی چاہیے تھی. آئندے 6 بعد بندے مر جائیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ہر وقت آپ موت کے لیے تیار ہیں. نہیں سنا آپ نے ذرا یہ عام نظر سے ہٹ کے ہے. ہر وقت ہم موت کے لیے سارے ٹائم ٹیبل لے کے آ گئے موت تو یار نہیں. اچھا جی جن کے ٹائم ٹیبل موت کے لیے تیار رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ذمے ہے اسے ادا کر کے بستر پہ لیٹے، پتہ ہی نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں. سن رہے ہو جی؟ یہ عام راہ نہیں، ایک کھنڈ کھیر نہیں، اس
سرکار ایسے ہوتا تو پھر بڑے بڑے مولوی کو کے نہ کیوں نہیں مل رہا جان کے سامنے راس ہوتا ہے. تو سمجھ آ رہی؟ یہ تو آپ کوئی کریم کا قلم ہے کہ یہ بولنے لگے ہیں جو چپ تھے کیوں بولنے لگے ہیں. پھر یہ بھی کہ لیلا باس ہے اور مجھے کچھ تھوڑی سی خبر ہے کہ یہ کیوں بول رہے ہیں. آپ بھی اس کو غنیمت سمجھو, بے پرواہی نہ کرو. یہ صدا مدت سے چھپائی گئی ہے, اب ظاہر ہو رہی ہے, اس میں کوئی راز ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, وہ بات ایسے ہی دور نکل گئی ہے کہ یہ وقت طے کیوں نہیں کیا گیا. جس طرح ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے موت آ سکتی ہے, اسی طرح قائم کا ظہور بھی کہ لمحے کے بعد دوسرے لمحے ہوتا ہے. بالکل پردے ہاں علامات حتمی علامات. امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں, جو ہماری رجب میراث اور بدا کا منکر. بدا کا کیا مطلب ہے؟ گاؤں کی بات اور میں لکھ لیں گے جی جو ہمارا کا جو بندہ وہ شیعہ مذہب کا ذمہ دار بن گئے. کہنا سوال آ گیا, بتا ہمارے قائد میں بتاؤ کہ فیصلے کا بدل رہا ہے. لوہے مرد اسباب لوہے محفوظ. دوستو شیعوں کو یہ سمجھانا تو کوئی مشکل نہیں. وہ آیا تھا اولاد لینے کے لیے, تقدیر میں نہیں تھی, شبیر نے چاہا بتا واقع ہو گئی. مولا نے کہا ایک کے بعد مولا نے کہا دو. ذرا اس پہ غور کریں. دو کے بعد تین, تین کے بعد چار. فیصلہ ہوتا گیا نا, ایک کہا تو ایک کا فیصلہ, دو کہا تو دو کا فیصلہ, تین کہا تو تین کا فیصلہ, سات کہا تو. جو بار بار تقدیر کو بدلے اسے شبیر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ وہ چاہیں تو آنے واحد میں سب کچھ ایک لمحے, اور جب ایک رات کو وہ 70,000 سال کی رات بنا سکتے ہیں تو یہ کیسٹ کو آگے پیچھے کرنا قائم کے لیے کیا مشکل ہے. آپ خود ہی بیان کر, روزے عاشور بڑا لمبا دن تھا, میراج کی رات کی طرح تھا, تو یہ ساری نشانیاں پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایک اشارہ ہی تو کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. میرے استاد معظم نے کہا بیٹا علامات کی انتظار نہیں کرنی, قائم کی انتظار کرنی. نعرہ حیدری. کچھ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اچھا جی, بچے کا کون جو انتظار میں, انتظار کے لیے کہ ہفتے بعد ہونا نے, مہینے بعد, سال بعد, ٹائم کا پتہ ہی. تو پھر اس کا مطلب ہے انتظار بچوں کہ پارٹ ٹائم نہیں ہے. یعنی منتظر کی جو شکل ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے گھنٹے کے لیے بنانی ہے یا دن کو بنانی ہے یا سال میں. یہ نماز کی شکل ہے نا, اتنا ٹائم نماز کی شکل والا بنتا ہے, 5-10 منٹ. یہ انتظار ایسے نہیں, کوئی لمحہ انتظار سے خالی نہیں. کون بن جانے پچھلے بندے سن رہے ہو, اس کو جو سمجھو نہ ساڈے اصول انتظار, نہ ساڈے گرو دین.
کیوں بھائی کسی مسجد پڑھی کبھی ممبر سے کسی توفیق ہوئی ہے کسی امام بارگاہ سے لکھے کسی مسجد سے لکھے کسی درس سے تو پڑھو حدیث رسول کی کیا ہے افضل الاعمال انتظار الفرج جتنے عمل کرتے ہو افضل عمل ہی قائم کی انتظار ہے ذرا اس کو سمجھنا یہ بہت غلط فہمیاں ہیں بہت غلطیاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بارہواں غائب ہو گیا تو اس کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے انتظار کر لی نہیں رسول پاک کے دور کے لوگ منتظر امیر کائنات کے دور کے منتظر صرف بندے منتظر نہیں خود امیر کائنات منتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری بھائیو اس کو سمجھو اس کی ہوائی گلا کرنا لے نہیں دلیل سے بات کرنے لے امام صادق شیخ سرکار اپنے پاس بیٹھنے والوں کو لمبا خطبہ ہے سرکار کا وہ پڑھنے نہیں لگا اور منور بھی ہوندی بھی نہیں آفزا بھی میرا نہیں لیکن کاملی گل میرے مالک نے میرے دل سے پائی جی تھوڑی ضرورت ہے تھوڑے کو عربی بنوان سے نہیں نہ آئے ہوئے کوئی لٹن تھوڑا آئے ہیں پیغام دینے کے لیے تو سمجھ آ رہی ہے کیا امام فرماتے جو مومن 40 دن دعائے عہد پڑھے میں صادق کہتا ہوں وہ قائم کے لشکر میں شامل ہو جائے ان کو کہا فقہ جعفریات مذہب جعفریات رچکی چھڑ جائے کیا رہنے دیا امام کیا فرما رہے ہیں کہ جو مومن دعائے کن کو کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں سن رہے وہ قائم کے لشکر میں اس کا مطلب ہے صادق فرما رہے ہیں کہ میرے پاس بیٹھنا اور بات ہے قائم کے لشکر میں جانا اور بات ہے میرے سے اس واسطے مولوی رہے تھے پیرانوں میں چنگا نہیں لگتا انجمنا دیا صدرانوں چنگا نہیں لگتا میں انہوں چنگا نہیں لگتا یہ بھی میں پورے ہی لگتے ہاں ڈوب مرو کیا سیکھا ہے اس سے کہ تم امام تو نہیں ہو کیوں نہیں مولوی امام ہے اتنا علم ہے جب امام اپنے پاس بیٹھنے والوں کو شوق دلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھ کے مست نہ ہو جانا قائم کے لشکر میں جانے کی تمنا کرو اور ہم قائم کے لشکر میں جانے کے راستے تمہیں بتانے لگے ہیں تو کسی کا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ بندوں کو اپنے پاس بٹھاتا جس کے پاس آتے انہیں قائم کے لشکر میں جانے کا طریقہ بتاتا میرے دل کی خواہش تھی میری دل کی خواہش نہیں انہوں نے بھی خواہش ہے اس لیے تم سرکار میں غلط نہیں آتے اب جو خواہش کا احترام کر دو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری چلو ایک حدیث اور پڑھنے لگا غیبت نعمانی اردو اس ترجمے ہوئے چلو غلط صحیح کو جوڑے تو صحیح نہیں
لے کے پڑھو اکمال الدین اگر میں چوتھے وارث کا فرمان پڑھیا اکمال الدین کہ تسی اکمال الدین کا ترجمہ ہو گیا غیبت دوسری کا ہو گیا غیبت نعمانی کا ہو گیا لے کے پڑھو کسی یار کچھ پتہ تو لگے کہ کرنا کی سی تو کرتے کی رہے غیبت نعمانی سلطان انبیاء جناب سلمان بارگاہ میں شہنشاہ اپنے لال کی شاہی کا تذکرہ فرما رہا میں چاہتا ہوں کہ پوری پوائنٹ کے بعد اس وقت میں لے کے چلاؤں وہ آپ کے سامنے مقصد نعرے لگوانا نہیں ہے. اب سلمان کہتا ہے کتنے نصیب والے وہ ہوں گے جو تیرے قائم کی شاہی دے. میں شاید نہیں سمجھا سکیا میں کیا بندے جڑا آندا دعا کرو نوکری لگ جائے روپیے لگ جان منڈا ہو جائے کڑی ہو جائے الیکشن جت جاواں اور پھر وزارت لگ جائے کوئی اس واسطے بھی آیا جائے کہ مینوں قائم دے لشکر وچ کوئی نوکری لگ جائے. یہ جرم کی نہ ہے بولو جی یہ عوام کا جرم ہے کہ جنہ اربہ روپیہ امام کا کھاتا دے انہاں امام کا تعارف نہیں کرایا. نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ میں نے 20 سال پہلے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں تمام علماء کی گردن پہ قرض ہے قائم زمانہ کا تعارف. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے کہ میرے کام کریے کہ نہ کریے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی قائم کا تعارف کران دی اپنی گسار کے مطابق کوشش